اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے غزہ امن میں شمولیت کا جو فیصلہ ہوا ہے اور کون کون ممالک شمولیت اس پر بحث کریں گے۔ پہلا یہ ٹاپک ہوگا، پھر ٹاپک ہوگا کیا فلسطین کی ریاست بنے گی یا نہیں، اور اس کے بعد فلسطین کن مسلمان ممالکوں نے شامل کیے اور کون سے دوسرے ممالک ہیں جو غیر مسلم ہیں ان ممالکوں نے شامل کیے، اور چوتھا ٹاپک ہوگا کیا یورپ کے جو ممالک ہیں انہوں نے کیوں انکار کیا اور بھارت نے ابھی تک انکار کیوں نہیں کیا، اور ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں سے کوئی نہیں گیا۔ اس پر میں حیران ہوں، کیا ایران یا بھارت اور افغانستان کی شمولیت ہوئی ہے یعنی ایم ایس نیوز کی ناظرین ہم اس پر ٹاپک بناتے رہیں گے، لیکن ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم اس پر ٹاپک نہیں بنا سکے، لیکن ہم نے کہا ہے کہ جب تک یہ معاملہ سنجیدہ یا اس پر مکمل نہ ہو جائے تو ہم ویلاگ نہیں بنائیں گے۔ سب سے پہلے مجھے ایک ممالک پر بہت حیرت ہوئی ہے، ترکی پر، جو سلطنت عثمانیہ کا پلمدار بنتا تھا لیکن سب سے پہلے بھاگ کر ٹرمپ کی غلامی قبول کرنے والا جو اسلامی ملک تھا وہ سب سے بڑا ترک تھا، ترک رجب طیب اردگان، جو امریکہ کا غلام تھا۔ اس کے بعد قطر نے UAE نے شمولیت اور پاکستان میں دستخط کر دی۔ دیکھیے پاکستان اور مسلمان، میں حیران ہوں کہ فلسطین کا ایک شخص، فلسطین کی حکومت لوگ شامل نہیں تھے۔ کیا جو اس کمیٹی میں بنایا گیا اس میں کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہاں فلسطین کی ریاست بنائی جائے گی، فلسطین کو وہاں ایک آزاد ریاست مختار دی جائے گی، وہاں جو تعمیرات کی جائے گی وہاں $1 ارب روپے دیا جائے گا، وہاں جو امن فورس ہوں گی وہ اس کا کام ہوگا حماس کو ختم کرنا، دوسرا حزب اللہ کو ختم کرنا، اور دوسرا کیا، میں ایک بات کا کریڈٹ ٹرمپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ یہ نہیں جو سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جو بھی ہوتا ہے منہ پر ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور اپنا پلان دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ غزہ جو امن بورڈ میں شمولیت کرنے والے ممالک ہوں گے ان کی کمیٹی ہوگی۔ آپ کو یہ بات ظاہر کروں گا، جو ممالک تجویز دیں گے اگر ٹرمپ کو پسند آئے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹرمپ ان کو ویٹو کر دے گا، تو اس پر ٹرمپ کا ہی حکم چلے گا۔ جو میں مثال دینا چاہتا ہوں، ٹرمپ جو چاہے گا تو وہی ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جس میں امن بورڈ میں جو شخص شامل ہو، اسرائیلی وزیر اعظم جس نے معصوم بچوں کا قتل عام کیا ہو اور جس نے لوگوں کو فلسطین کے معصوم بچوں کو بم سے اڑایا ہو، وہ امن پسند ہوگا؟ وہ تو ایک دہشت گرد ہے۔ میں حیران ہوں دنیا کے، جب اسرائیل کہتا ہے کہ ہم امن والے، حکومت جب اسرائیل کی کہتے ہیں کہ ہم امن والے ہیں، تو امن کو بھی شرم سے ڈوب مرنے کا سوچتا ہوگا کہ امن کا نام ایسا شیطان آدمی لیتا ہے جو سب سے بڑا امن کا دشمن ہے، جو لوگوں کو قتل عام کرتا ہے، لوگوں پر فضائی حملے کرتا ہے، جو سب سے بڑا درندہ ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم ہے، جو انسانیت کا قتل، جو انسانیت کا فموش ہے۔ میں حیران ہوں دنیا کے تمام مسلمان ممالک جو قتل عام کیا اس پر اسرائیل کو حکومت کو کرتے، لیکن وہاں اسرائیل کے بدنام جوشی کرنے والے طیب اردگان، سعودی عرب، قطر اور بہت سے مسلمان ممالک۔ اب آتے ہیں کہ یورپ نے انکار کیوں کیا۔ یورپ کے فرانس نے، جرمنی نے، برطانیہ نے اور چائنا نے بھی انکار کر دیا کہ ہم اس امن جو امن والا بورڈ ہے اس میں اس لیے شامل نہیں ہوتے کیونکہ ٹرمپ اپنی ایک نظریہ اور اپنا ایک سوچ مسلط ہم پر کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا یورپ کا سب سے بڑا یہ ہے کہ یورپ کو جو ہی پتہ ہے کہ جو گرین لائن کنال والا معاملہ ہے، اس لیے یورپ وہاں ٹرمپ سے اختلاف کرتا۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو سب سے پہلے یورپ کے حکمران کھڑے ہوتے۔ یورپ کے حکمران اس وقت کہاں تھے جب اسرائیل فلسطین کے معصوم بچوں کو قتل عام کر رہا تھا، تو یورپ اور برطانیہ کا جہاز ان کو جاسوسی کر کے پہنچا رہا تھا۔
تو اس وقت ان کو انسانی حقوق کی اہم کریڈٹ ضرور دینا چاہتے ہیں، یورپ کے لوگوں کو، جاپان کے لوگوں کو اور آسٹریلیا کے لوگوں کو، جن لوگوں نے فلسطین کی عوام کے لیے احتجاج کیا اور اس مشکل گھڑی میں ساتھ دیا جب مسلمان ممالکوں میں کوئی ایسا احتجاج نہیں ہوا سوائے ایران کے۔ تو پاکستان میں تو سیدھا ان لوگوں کے ساتھ جو کیا گیا مریدہ میں 26 نومبر کو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یورپ کا یہ ہے۔ دوسرا، بھارت نے ابھی تک کوئی ایسا جواب نہیں دیا۔ دوسرا، چائنا نے انکار کر دیا ہے۔ اور دوسرا چوتھا جو پوائنٹ تھا کہ کیا ایران فلسطین کو ایک آزاد ریاست بنائی جائے گی، جس کا جواب ہے نہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ہم سوچیں گے، مثال کے طور پر ٹرمپ کا جو ذاتی خیال ہے کہ غزہ کو ایک وہ بنایا جائے گا، جو شہر بنایا جائے گا اور اس کو کاروبار اور دیگر شریعت میں رکھا گیا جہاں کہ اسرائیل اور امریکہ کو فائدہ اور فلسطین کے معصوم لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہ۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر اس کی کوئی اور انفارمیشن آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ شکریہ۔